کہا فرماتے ہیں حضرت علامہ حافظ حشام الہی ظہیر صاحب۔ معزز سامعین گرامی قدر، میں حضرت حافظ مولانا نواز چیمہ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ احباب کے سامنے پیش ہو رہا ہوں۔ مولانا سے میں نے کہا کہ یہ مصروفیات ہیں، یہ شیڈول ہے، یہ ٹائم ہے، لیکن مولانا کا اصرار تھا، ان کا حکم تھا، جس کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے بہت لمبی چوڑی بات تو نہیں کروں گا، لیکن چند باتیں جو مولانا نے کی ہیں انہی کو مزید کھولوں گا، بیان کروں گا۔ معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کے بارے میں تینوں اہل سنت کا، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، تو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی دیوبندی رسول اللہ کی ذات کو سب سے اعلیٰ نہیں مانتے یا بریلوی نہیں مانتے تو یہ مبالغہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اہل سنت میں، مسلمانوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے دو پہلو ہیں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری مقام و مرتبہ، ظاہری حسن ہے، اور ایک ان کا باطنی مقام و مرتبہ، اور اللہ رب العزت کے ہاں ان کی قدر و منزلت ہے۔ ظاہری طور پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ہر شخص سے، ہر انسان سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کی ایک رات تھی، فضا میں خنکی تھی، ہوا معطر تھی، میرے ناک سے ایک بھینی بھینی خوشبو ٹکرائی، میں خاموشی سے اس خوشبو کے تعاقب میں چل پڑا۔ کچھ دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ میں مسجد النبوی کے صحن میں پہنچ چکا ہوں اور آقا دو جہاں سرخ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ کہا ایک نظر آپ کے چہرے پر پڑی، دوسری آسمان کے چاند پر پڑی، اور دل سے یہ آواز نکلی، من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ آقا اگر چاند کو بھی حسن ملا تو آپ کے چہرہ پر انوار سے ملا۔ یہ نبی کا ظاہر ہے، اور باطن کے حوالے سے دو مشہور واقعات آپ جانتے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ کے میں اگلی بات کی طرف آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی مقام و مرتبہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس صورت میں اللہ رب العزت نے اس طرح بیان کیا کہ معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین جب بیت المقدس لے کے گئے تو آپ نے بڑے خوبصورت چہرے دیکھے، بڑے نورانی چہرے دیکھے، بڑے چمکدار چہرے دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ آئے ہیں؟ یہ بڑے خوبصورت ہیں، یہ بڑے بارونق چہرے ہیں، یہ سرخ و سفید رنگت والے، لمبی لمبی داڑھیوں والے۔ کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے رسول اور پیغمبر دنیا سے چلے گئے تھے، معجزے کے طور پہ ان کو دنیا میں بلایا گیا۔ یہ دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ نماز ادا کیوں نہیں کرتے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ ان کا امام کون ہے؟ تو جبریل امین نے رسول اللہ کے کاندھہ اقدس کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ کو 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ گویا رسول اللہ کا باطنی مقام و مرتبہ بھی سب سے اعلیٰ، ظاہری حسن بھی اعلیٰ، باطنی مقام بھی سب سے اعلیٰ، اور باطنی ہی مقام کے حوالے سے بھی رسول اللہ کم عمر تھے۔ دو فرشتے آئے، ایک نے کہا ہوا ہوا، دوسرے نے کہا نعم ہوا ہوا۔ کیا یہ وہی ہے جس کے آسمان میں بڑے چرچے ہیں، جس کے مقام کی، جس کی بلندی کی بڑی باتیں ہیں؟ جی جی یہ وہی ہے۔ اس کو ذرا تولو۔ رسول اللہ کا باطنی مقام و مرتبہ اگر سمجھنا ہو تو اس ایک واقعے سے پتہ لگ جاتا ہے۔ 1 سے تولا گیا، 10 سے تولا گیا، 100 سے تولا گیا، 1000 سے تولا گیا، 10,000 سے تولا گیا، 1,00,000 سے تولا گیا۔ جب میرے نبی کو 1,00,000 سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں تول سکتا، 10 لاکھ ڈالو،
1 کروڑ ڈالو، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 10 کروڑ ڈالو، 1 ارب ڈالو، میرے نبی تنہا کو 1 ارب سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیسے تل سکتا ہے؟ کہا آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں ان کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور تنہا آمینہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، غور کرنا ہے۔ ایک پلڑے میں پوری انسانیت کے نبی، پورے نبیوں کے صحابہ، اس امتوں کے شہید، ان امتوں کے اولیاء، ان امتوں کے صدیق ایک پلڑے میں، تنہا آمینہ کے لال دوسرے پلڑے میں ہے۔ اور جب میرے رسول کو پوری انسانیت سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ آپ دیوبندی ہو، آپ بریلوی ہو، آپ اہل حدیث ہو، عقیدہ تو یہ ہے، سب کا ہے، اور یہ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں سب کا ہے، کہ نبی کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ کیا بریلوی نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ کیا دیوبندی نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ کیا اہل حدیث نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ انسانوں میں بعد از خدا بزرگ اللہ خالق ہے، باقی پوری کائنات مخلوق ہے، اور مخلوق میں اگر سب سے افضل اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، سب کا عقیدہ یہ ہے۔ مسئلہ کہاں کھڑا ہو جاتا ہے؟ اختلاف کہاں بڑھ جاتا ہے؟ آج ہم سیکولر لوگوں کو تو باتیں کرتے ہیں، لیکن اہل سنت کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ ذات جس کی اعلیٰ ہے اس کی بات بھی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ جس کی ذات اعلیٰ اسی کی بات اعلیٰ، جس کی ذات اعلیٰ اسی کی بات اعلیٰ۔ ذات نبی کی اعلیٰ ہے، فتویٰ میرے مفتی کا چلے گا۔ ذات نبی کی اعلیٰ ہے، فتویٰ میرے علامہ کا چلے گا۔ ذات نبی کی اعلیٰ ہے، فتویٰ میرے امام کا چلے گا۔ اگر یہ اختلاف ختم ہو جائے کہ جس طرح ذات پہ اتفاق ہے کہ نبی کی سب سے اعلیٰ ہے، بات پہ بھی اتفاق ہو جائے نبی کی سب سے اعلیٰ ہے، تو امت کے اختلاف ہی ختم ہو جائے، امت میں کوئی اختلاف باقی رہے ہی نہ۔ آئیے، ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کی ذات اگر اعلیٰ ہے، بات اگر اعلیٰ ہے، یہ ہم نے سمجھ لیا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف علماء کو، اپنی امت کو منبر کا وارث بنا کے گئے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسجد کے امام ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خطبے کے امام ہیں، صرف جمعے کے امام ہیں، صرف فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے امام ہیں؟ رسول اللہ بازار کے امام نہیں، مسجد کے تو امام ہیں۔ بازار میں سودی معیشت ہونی چاہیے، بازار میں خیانت ہونی چاہیے، بازار میں ناپ تول میں کمی ہونی چاہیے۔ یہ آپ نے کیا عقیدہ بنا لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے امام ہیں، تو کیا ریاست کے امام نہیں ہیں؟ سیاست کے امام نہیں ہیں؟ معیشت کے امام نہیں ہیں؟ معاشرت کے امام نہیں ہیں؟ عدالت کے امام نہیں ہیں؟ پورب کے بڑے نہیں ہیں؟ پچھم کے بڑے نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حیرانگی ہوتی ہے کئی مرتبہ کہ یہ بات ایک مسلم معاشرے میں ہمیں سمجھانی پڑتی ہے۔ چلو اللہ کا شکر ہے پنجاب جیسے علاقوں میں بھی محراب کا اور منبر کا وارث لوگ یہ چاہتے ہیں۔ لوگوں کی خواہش بتا رہا ہوں، لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو منبر اور محراب پہ بیٹھے وہ کرپٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ چور نہیں ہونا چاہیے، وہ زانی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں پورے معاشرے میں سب سے زیادہ میرٹ، اگرچہ ہمارا کوئی نظام موجود نہیں ہے، لیکن میرٹ آف سلیکشن یعنی انتخاب کی سب سے کڑی شرائط آج بھی اگر ہیں تو امام مسجد کے لیے ہیں، خطیب منبر کے لیے ہیں۔ کیوں؟ خطیب 10 روپے کی کسی سے ہیرا پھیری کر لے، وہ منبر کے اوپر کھڑا، کوئی بندہ کھڑے ہو کے اس سے مانگ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے۔ سب سے زیادہ آپ چاہتے ہیں کہ منبر کا جو وارث ہے وہ کرپٹ نہ ہو، وہ چور نہ ہو، لیکن اسی منبر رسول کے اوپر جو عالم کھڑا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کے رسول نے جو بات کی ہے وہ آپ کی نظر میں بڑی نہیں ہے، نہیں ہے۔ آپ سب کی نظر میں بھی کہنے کو آپ چاہے اہل حدیث ہو، اہل توحید ہو، اہل سنت ہو، آپ کی نظر میں بھی بڑی نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کہا تھا بنو اسرائیل کے اندر سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، ان کے سیاسی لیڈر ان کے انبیاء ہوا کرتے تھے۔ میری امت کے لوگوں یاد رکھنا، میرے بعد نبی نہیں آئے گا لیکن علماء میرے وارث ہوں گے۔ وہ علماء صرف منبر کے وارث ہے، سیاست رسول کے وارث نہیں ہے، تخت رسول کے وارث نہیں ہے، معاشرت رسول کے وارث نہیں ہے، معیشت رسول کے وارث نہیں ہے، ریاست رسول کے وارث نہیں ہے۔ آپ کو سیکولر لوگوں نے یہ مغالطہ ڈال دیا، اور کتنا غلط مغالطہ ڈالا۔ مولوی جی منبر کے اوپر بیٹھ کے سیاست کی بات کرتا ہے۔ سیاست کس کو کرنی؟ اور یہ پنجابیوں کا کلچر خاص طور پہ، اور سندھیوں کا۔ کے پی کے اندر شکر ہے لوگوں کے ذہن بدل گئے، بلوچستان کے کئی علاقوں میں ذہن بدل چکے ہیں، لیکن پنجاب کے لوگوں کی آج بھی وہی سرمایہ درانہ اور سیکولرزم کی وہ سوچ اتنی پختہ ہو گئی ہے۔ منبر کے اوپر سیاست کی بات ہو رہی ہے، اچھا جی سیاست کس کو کرنی چاہیے؟ چور کو کرنی چاہیے، لٹیرے کو کرنی چاہیے، وڈیرے کو کرنی چاہیے، جگیردار کو کرنی چاہیے۔ پورے اسلام کا جنازہ اگر نکلا تو صرف اس ایک وجہ سے نکلا، جائیے اٹھائیے صبح سے لے کر رات تک۔ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے لے کر رات تک حاجی صاحب آپ فجر سے لے کے عشاء تک مسجد میں بیٹھے رہیں، اللہ کے نعرے لگاتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ورد تسبیح نکالتے رہیں۔ پورے عالم کفر کو آپ سے کوئی پرابلم نہیں، لیکن جس دن آپ کہیں گے رسول اللہ کا دین تخت کے اوپر بھی آ جائے، ریاست کے اوپر بھی آ جائے، بازار میں بھی چلا جائے، معیشت کے اوپر بھی چلا جائے، معاشرت کے اوپر بھی چلا جائے، پورا عالم کفر آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کو مولوی، یہ انہوں نے وہ بھی بنائے ہوئے محاورے، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ یہ چاہتے ہیں کہ مولوی صرف مسجد تک محدود رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بارہا اس پاکستان کے اوپر، اس پنجاب کے اوپر پلٹ کے آپ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ واقعات، یہ سیلاب آیا، مولانا فرما رہے تھے، بتائیے وہ مولوی جن کو دن بھر رات یہ گالیاں دیتے تھے، آج ٹویٹوں کے اوپر ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ ہمیں نہ پی ٹی آئی نظر آتی ہے، نہ نون لیگ نظر آتی ہے، نہ پیپل پارٹی نظر آتی ہے۔ اگر ہر بستی میں، ہر قریے میں، ہر دیہات میں نظر آتا ہے تو پگڑی والا نظر آتا ہے، داڑھی والا نظر آتا ہے۔ دینی جماعتوں نے اپنا اجلا سنہرا کردار آپ کے سامنے ایک مرتبہ نہیں رکھا، بارہا جب بھی مشکل پڑتی ہے، جب بھی مصیبت پڑتی ہے، اسلام کے دفاع کے لیے بھی اگر قربانی دینی ہوگی تو اہل اسلام کو، دین پسند لوگوں کو دینی پڑے گی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، وہ جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں، نوٹ دیتے ہیں، سپورٹ دیتے ہیں، اگر کبھی پاکستان کے اوپر حملہ بھی ہو گیا خدا نہ خواستہ تو ان لوگوں نے پاکستان کا دفاع بھی نہیں کرنا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، فوج کے شانہ بشانہ بھی اگر کوئی لڑیں گے تو دین پسند لڑیں گے، اسلام پسند لڑیں گے۔ اور یہ جو 2% 3% طبقہ ہے، یہ تو جب جنگ کی اطلاعات آتی ہیں ملک سے فرار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے وہ شیخ رشید کا انٹرویو سنا کہ جب ایٹم بم چلنے کی باری آئی تھی میں باہر بھاگ گیا تھا۔ یہ باہر بھاگ جانے والے ہیں، ملک کا دفاع اسلام پسند کریں گے، اسلام کا دفاع اسلام پسند کر سکتے ہیں، لیکن ووٹ دینے کی باری آئے گی اور میرے بھائیوں آپ کو یہ کس نے مغالطہ ڈال دیا۔ ہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، میں دیگر دینی جماعتوں سے بار بار اس لیے اپیل کرتا ہوں کہ سولو فلائٹ، الگ الگ الیکشن لڑنا، تنہا انتخابات لڑنا آپ کوشش کر لیں، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عجیب بات ہے کہ برائی متحد ہے، یہ سارے چور لٹیرے وڈیرے مل کے ایک پارٹی میں چلے جاتے ہیں اور اچھائی منتشر ہے، اچھائی متفرق ہے، برائی متحد ہے، اچھائی پھیلی ہوئی ہے۔ اچھائی متحد کب ہوگی؟ اس کے لیے وسعت ظرفی کی ضرورت ہے، اس کے لیے دینی جماعتوں کے اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ راستہ کٹھن ہے، یہ راستہ مشکل ہے، لیکن یہ رسول اللہ کی سیاست ہے،
کہ ممبر رسول کا وارث اگر عالم ہے تو تخت رسول کا وارث بھی عالم ہونا چاہیے۔ یہ رستہ سیکولر سیاست سے کچھ کٹھن ضرور ہے، کچھ مشکل ضرور ہے، لیکن ہم نے پنجاب کے اندر اس کے اوپر محنت نہیں کی۔ اگر محنت کریں گے اللہ تعالیٰ رزلٹ دے گا۔ ایک چیز کی محنت ہی نہیں کی گئی۔ آپ بتائیے خیبر پختونخوا میں آج ایم ایم اے ہر سیٹ کے اوپر الیکشن لڑنے کے قابل ہوئی ہے کہ نہیں؟ محنت سے ہوئی ہے۔ آپ یہاں پہ دین پسندوں کو دیکھ لیں، اسلام پسندوں کو دیکھ لیں، بڑے بڑے دیندار حاجین نمازی کس پارٹی میں؟ جی نون لیگ میں۔ کس پارٹی میں؟ جی پی ٹی آئی میں۔ سیکولر پارٹی ہے، سیکولر پارٹی ہے، سیکولر پارٹی، ساری زندگی انہی کے پیچھے چلتے رہو۔ آج وقت آ چکا ہے کہ ہر پارٹی کو چھوڑ کر دین پسندوں کا ایک اتحاد بنایا جائے اور دینی جماعتوں کو سپورٹ کیا جائے۔ آپ اس کو سپورٹ کریں گے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان ووٹوں کی اہمیت یا گنتی نہیں ہونی؟ اور میرے بھائیوں چھوڑ دیجئے، آج ہم ملک میں اس قدر تعداد میں زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی حیثیت کیا ہے؟ کوئی ایک حلقہ بھی نہیں، ایک حلقہ نہیں۔ میں اہل سنت سب کی بات تو نہیں کرتا، کیونکہ اتحاد ہوا تو اللہ کے فضل و کرم سے 20 حلقے نکلیں گے، لیکن تنہا تنہا کی بات کر لیں، تنہا تنہا کی۔ ایک قومی اسمبلی کا حلقہ کہاں پہ ہے؟ ایک بھی نہیں ہے۔ دکھ ہے، افسوس ہے۔ ملک میں صرف اہل حدیث کی بات کروں تو 3 کروڑ اہل حدیث ملک میں موجود ہے۔ 3 کروڑ اہل حدیث ملک میں موجود ہے۔ صرف بیلٹ کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے بھی اگر آپ چاہیں تو ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن آپ چاہتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں نے جی پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنا ہے، میں نے جی نون لیگ کو ووٹ، ساری زندگی سیکولر جماعتوں کی طرف چلنا ہے۔ اور میرے بھائیوں وقت آ چکا ہے کہ نہ نون نہ جنون، رب کی دھرتی، رب کا قانون ہم نے پاکستان جس بنیاد پہ بنایا تھا، کم از کم ہم اتنے مضبوط ہو جائیں، ہمارا اتنا پریشر گروپ بن جائے، ہماری کم از کم اتنی سیٹیں ہوں کہ اگر خلاف اسلام کوئی عمل ہو ہم اس کو روک سکیں۔ مذہبی جماعتوں کا کردار بنیادی طور پہ محتسب کا ہی ہوتا ہے۔ مذہبی جماعتیں مل کے اگر 20 سیٹیں حاصل کر لیتی ہیں تو وزیر اعظم نہیں بن جانا، لیکن ان 20 سیٹوں کا ووٹ، ان 20 سیٹوں کا وزن ایسا ضرور ہوگا کہ آپ کو لاہور کے کسی چوک کے اوپر کسی فاحشہ عورت کا بورڈ لگا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اور مہمان مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے میں آپ سب ساتھیوں سے جلد اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔